آج ہم دیکھیں گے کہ ریحام جو ہے پچھلی ایپیسوڈ میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ موسیٰ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو موسیٰ ہے اس کو اب کھانا کھلا رہا ہوتا ہے اور کافی زیادہ اسٹریس میں ہوتی ہے ریحام جو ہوتی ہے۔ تو موسیٰ اس کو کہتا ہے کہ ہم جو ہیں بابا کو اپنی منمانیاں بالکل نہیں کرنے دیں گے، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ جو چاہیں گے کرتے پھریں گے۔ تو ریحام کہتی ہے وہ تو اپنا حق جتاتا پھرتا ہے کہ میرا حق ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو اس کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ مزید میں اس سے سوال جواب کروں تاکہ وہ اس کی نظریں نیچی ہیں تو نیچی ہی رہیں۔ میرے سامنے جس دن اس نے نظر اٹھا کے بات کر لی تو میری تو دو کوڑی کی عزت رہ گئی، اس لیے اب خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ یہاں پر معصومہ کی اماں اس کو کہتی ہے کہ تم نے کیوں اس کو اپنے ہسبینڈ کو ٹی کو کیوں تم نے کہا کہ تمہیں طلاق چاہیے؟ تمہیں پتہ ہے اب جب سے تمہارے ابا فوت ہوئے ہیں تب سے پہلے ہی ہمارے کتنی پریشانی ہے اور کتنی ہماری بےعزتی ہو چکی ہے، پورے محلے میں انسلٹ ہوئی ہے۔ تو معصومہ کہتی ہے آپ فکر نہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، میں نے صرف کہا ہے کروں گی نہیں یہ کام۔ تو ادھر جو ہے ریحام اور اس کا بیٹا جو ہے وہ، ریحام اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے لیے تم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، اور ٹی جو ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، یعنی کہ اب وہ صلح کی طرف آ گئی ہے ریحام۔ اور بیٹا اس کو کافی جذباتی ہو رہا تو کہتی تم جذبات سے مت کام لو اور تم سکون سے رہو اب۔ تو ادھر جو ہے ٹی کہتا ہے کہ میری مخبری کوئی نہ کوئی کرتا ہے، تو اس کو جو ہے شک ہوتا ہے اس کے اوپر، ان کی جو سیکرٹری ہوتی مارتھا، تو مارتھا کو وہ اپنے کمرے میں بلاتا ہے ٹی اور اس کو کہتا ہے مجھے اپنا موبائل دکھانا، تو پاسورڈ لگاتا ہے، پاسورڈ اوپن کرتا ہے اور اس دیکھتا ہے کہ مارتھا نے بہت زیادہ کالز کی ہوتی ہیں ریحام کو اور میسیجز وغیرہ کیے ہوتے ہیں، اور ہر پل ہر لمحے کی خبر جو ہے مارتھا دیتی، تو کہتا ہے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ مارتھا سے کہتی ہے کہ میں تو صرف آپ کے گھر کو بچانا چاہ رہی ہوں، جو حالات بنے ہوئے میں صرف چاہتی ہوں آپ کا گھر بچا رہے۔ تو یہ سن کے ٹی کو تھوڑا غصہ تو آتا ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں دخل کیوں دے رہی ہے، تو کہتی میرے فادر بھی لائل تھے، میں بھی لائل ہوں آپ کے ساتھ، اور میری بات کا غلط مطلب نہ لیں۔ تو کہتا میں غلط مطلب نہیں لے رہا ہوں، لیکن اب تم یہاں جاب نہیں کر سکتی، تمہیں سیلری مل جایا کرے گی تمہاری، تم جا سکتی ہو۔ تو یہاں پر جو ہے معصومہ اپنی ماں کو کہتی ٹی آئے گا، تو وہ کہتی نہیں آئے گا، تو لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ٹی جو ہوتا ہے ان کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، تو معصومہ جو ہے اس کو کھانا سرو کرتی ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے غصہ دکھاتی ہو، اور حالانکہ میں تو پہلے ہی بڑی ٹینشن میں ہوں۔ کہتی میں تو نہیں غصہ دکھاتی، اور ہاں آپ کو تھوڑا دکھانا چاہیے غصہ، یعنی کہ ان کے خلاف بھڑکاتی ماں بیٹے کے خلاف۔ تو ادھر جو ہے اس کی ریحام جو ہے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی اب بڑا طوفان آنے والا ہے، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا تھا، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے، اب لگتا ہے مجھے کوئی اور جس طرح کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ مجھے ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر معصومہ جو ہے ٹی کو اکسائے جا رہی ہے کہ تم غصہ دکھاؤ، ان کو غصہ دکھاؤ اور اپنا جو ہے ایٹیٹیوڈ دکھاؤ، تم کیا ہر وقت ان کے پیچھے منمناتے پھرتے ہو، تو تھوڑا مرد بنو، مطلب اس کو اس طریقے سے غیرت دلاتی ہے۔ تو گھر آتا ہے ٹی تو ماں بیٹا ادھر بیٹھتے ہیں لان میں، تو ٹی جب آتا ہے تو بڑے ہی عجیب انداز میں ان کو دیکھتا ہے، جیسے پتہ نہیں وہ ان کے دشمن ہوں، شدید وہ تو عجیب اس کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ معصومہ کی باتوں میں آ کر بھی جو ہے اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ تو ادھر ریحام پوچھتی ہے کہ تم نے مارتھا کو نکال دیا؟ کہتا ہاں میں نے نکال دیا۔ اس کا بیٹا کہتا آپ کو دوبارہ رکھنا پڑے گا اس کو؟ کہتا نہیں، مجھے پوچھ کے تم لوگوں سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں تم نے ابھی دوست دیکھا ہے، ابھی باپ تو میں نے تمہیں کبھی بن کے دکھایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سن کے بہت اس کو غصہ آ جاتا ہے اس کے بیٹے کو، تو معصوم جو ہے ریحام اس کو وہاں سے لے جاتی ہے، کہتی چپ ہو جاؤ تم۔ تو اس کو ہم اب سمجھاتی رہتی ہے کہ ہم نے غصے سے کام نہیں لینا، کیونکہ اب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اگر ہم نے غصے سے کام لیا۔ ادھر اس کی کال آتی ہے اس کی منگیتر کی، تو اس سے بھی صرف ایسی ہوں ہاں میں بات کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پریشانی اس چیز کی ہے، تو اپنے باپ کی وجہ سے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی مجھ سے پریشانی شیئر کرو؟ کہتا نہیں بس ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور تمہیں پتہ ہے میں خود کتنا پریشان ہو جاتا ہوں جب ماما کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو خیر اس کے بعد فون بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد
جو ہے ٹی ٹی وہ اس کو سوری کرتا ہے، تو معصومہ لیکن ابھی نہیں مان رہی ہوتی ہے کہ میں گھر جانے پر رضامند نہیں ہوتی ہے واپس. تو یہاں پر جو ہے زہیب کی اماں کہتی ہے کہ تمہاری جو ہے اب ڈیٹ فکس ہونے والی ہے. تو ادھر سے جو ہے آ جاتی ہے معصومہ، آ جاتی ہے تو زہیب کو کہتی کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، اور جہاں تمہارا پرانا آفس تھا تو کیا تمہاری کوئی جان پہچان ہے، کیونکہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں وہاں سے، مجھے جو ہے تمہاری ہیلپ چاہیے اس سلسلے میں. تو اس کے ماں اس کو دیکھ رہی ہوتی تو کہتی کہ زہیب کی تو شادی فکس ہونے والی اور اس کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے. تو کہتی میں تو نہیں آؤں گی، اماں عدت میں ہے اور آپ پریشان نہ ہوئیں، میری طرف سے آپ انسیکیور نہ ہوا کریں، میرا زہیب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ تھا نہ اب ہے. تو کہتی تمہیں جاب کی کیا ضرورت، تمہارا ہسبینڈ اتنا کماتا ہے. کہتی ابھی میری ناراضگی چل رہی ہے اس سے. تو یہاں پر جو ہے ریحام اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اب جو ہے ہمیں شادی کے بارے میں تمہاری سیریس ہونا چاہیے، کیونکہ تمہاری منگیتر جو ہے مومل روز اس کی کال آتی ہے اور ہماری اس ٹاپک پر کوئی نہ کوئی بات چلتی رہتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اب جو ہے تم ان سے کہو کہ وہ یہاں پر آ جائیں پاکستان. کہتا نہیں، پہلے تو ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ اور ساری باتیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے وہاں جا کے. تو کہتی نہیں، یہاں پر ان کو بلانا ضروری ہے، تاکہ کیونکہ اگر ٹی ٹی نے سب کے سامنے جو ہے اپنی شادی کا بتا دیا تو ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، اور اگر وہ لوگ آئے ہوں گے تو وہ اپنا منہ بند رکھے گا، کسی کو شادی کے بارے میں، اپنی جو ہے دوسری شادی اس کے بارے میں نہیں بتائے گا، اور اس طرح سے ہماری عزت بھی رہ جائے گی. اور پھر ہو سکتا ہے کچھ حالات بھی تھوڑے بہتری کی طرف آ جائے اور ہمارے اور اس کے حالات میں جو ہے تھوڑا بدلاؤ آ جائے. تو بیٹا کہتا ہے چلے ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی سوچا ہے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، تو پھر میں مومل سے کہہ دوں گا کہ وہ لوگ آنے کی تیاری کریں، تاکہ ہم جو ہے شادی کے سلسلے میں مزید جو ہے ڈسکشن فائنل کر سکیں اور سارا کچھ جو ہے تیاریاں شیاریاں مکمل ہو جائیں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ باہر سے آئی ہیں، لیکن ٹی ٹی جو ہوتا ہے وہ تو کھلے عام اقرار کر لیتا ہے ان کے سامنے کہ میں نے دوسری شادی کی ہے. تو یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. امید ہے آج کا بھی ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک شیئر لازمی کریں.